صاحب اٹک، حضرت مولانا قاری محمد معروف صاحب واقعٹ اور حضرت مولانا قاری عبدالمجید صاحب واقعٹ، مولانا مطیع الرحمان صاحب بن شیخ الحدیث مولانا سیف الرحمان زیدہ مجدہ، مولانا مفتی عثمان صاحب جلالیہ، قاری نظام الدین صاحب اور قاری ریاض شاہ صاحب، مولانا اظہار الحق صاحب، مولانا فرمان صاحب، قاری مطیع الرحمان صاحب، مولانا محمد نعیم صاحب غروشتی اور مولانا غریب نواز صاحب اور مولانا حامد صاحب اور مولانا قاری بشیر احمد صاحب ڈوڈیال سے تشریف لائے ہیں، اور جن کے نام نہیں لے سکا ان علماء کرام اور معزز مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین مکرم، الحمدللہ ہمارے درمیان شاہ سوار سیاست اسلامیہ جانشین شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری سعید الرحمان رحمہ اللہ تعالی، میری مراد حضرت مولانا ڈاکٹر قاری عتیق الرحمان صاحب سے ہے، وہ تشریف فرما ہے، ان سے درخواست گزار ہوں آئیں اور ہمیں اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دورہ حدیث سے اس سال فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی اور ختم بخاری کے موقع پر جمع فرمایا ہے۔ یہ طلباء جو آج سے علماء کی صف میں شامل ہو رہے ہیں، انہیں ان کے والدین اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے یقیناً آج ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے اساتذہ اور والدین کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، جس دور میں آج ہم کھڑے ہیں اور جس وقت میں آپ حضرات علماء کی صف میں شامل ہو رہے ہیں، اسے ایک پرفتن دور سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ برحق ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، لیکن ماضی اور حال میں ایک بسیط سا فرق ہے۔ ماضی میں علم کے حصول میں بڑی زیادہ مشکلات تھیں، آج عالم بن کر جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں تو پھر مشکلات زیادہ ہیں۔ ہم نے خود اساتذہ سے سنا ہے، یہاں اکابر موجود ہیں، کہ طالب علمی کے اسفار اتنے مشکل ہوتے تھے کہ 20 25 سال عالم بننے تک لگ جایا کرتے تھے۔ ہمارا یہ علاقہ چھت جو بر صغیر میں سمرقند اور بخارا کی مثال سے معبر ہوا کرتا تھا، دور و دراز سے یہاں لوگ پڑھنے آتے، ایک ایک کتاب ایک ایک فن پڑھنے کے لیے لمبے سفر کیا۔ ذرا اور پیچھے چلے جائیں ماضی بعید میں، آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ اور حضرات محدثین کے احوال میں پڑھ لیا ہے کہ ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر ہوا۔ پہلے علم حاصل کرنے میں مشکلات تھی، اب وفاق المدارس العربیہ کی برکت سے وہ مشکلات آسان ہیں۔ وہ بڑا نصاب 8 سال کے اندر محدود کر دیا گیا، آپ ایک ہی چھت کے نیچے تمام اساتذہ سے وہ علوم حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگلا مرحلہ جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے وہ اتنا آسان نہیں جتنی آسانی سے آپ نے علم حاصل کیا۔
بے شمار فتنوں کا سامنا ہوگا، اور عملی فتنوں سے زیادہ فکری فتنے آپ کے راستے روکے ہیں۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، لیکن آج کے دور میں مدارس اور اہل مدارس کو جس طنز اور تشنیع کا سامنا ہے، میں اس میں سے صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک عرصہ ہوا جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور دنیا پر تنہا امریکہ کی حکومت قائم ہوئی۔ امریکی استعمار نے اپنا مقابل اسلام کو مان لیا اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے محافظ یہی دینی مدارس، لہذا آج پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہے اور مدارس کو ان الزامات کا سامنا ہے کہ مدارس انتہا پسندی سکھاتے ہیں۔ یہ متعصب لوگ ہیں، ریڈیکل تھاٹس، دقیانوسی نظریات کے حامل ہیں، اور انتہا پسندی اسے کہتے ہیں کہ اپنی ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، اپنی منوانا، مخالف کی رائے بھی نہ سننا۔ یہ تنگ نظر لوگ ہیں، ان میں وسعت ظرف نہیں ہے، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی آج کل کے یہ تو کنویں کے مینڈک ہیں، انہیں کیا معلوم کنویں سے باہر کا جہان کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ماضی کی 4-5 حکومتوں کی طرح موجودہ حکومت نے بھی ایک قومی ایکشن پلان منظور کیا ہے، اور اس میں مدارس پر پھر تکرار کے ساتھ وہی 2 الزامات اور ان 2 الزامات کے لیے مختلف اقدامات کا فیصلہ کیا۔ پہلا الزام ہے مدارس کے نصاب سے متعلق، کہ اس نصاب میں ریفارمز کی جائیں، اصلاحات کی جائیں۔ یہ نصاب آج کے معاشرے سے ہم آہنگ نہیں، تنگ نظری پیدا کر رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے مدارس کے مالیاتی نظام سے متعلق۔ حکومت کہہ رہی ہے اس کا آڈٹ کرواؤ، ہمیں بتاؤ کہ چندہ کہاں سے آیا اور کہاں پر لگا۔ یہ جو پہلا سوال ہے، بالخصوص اپنے ان نوجوان عزیزوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جب میدان عمل میں جائیں گے تو آپ کے پاس دلیل کی قوت ہونی چاہیے۔ آج کل بہت سے ہمارے ساتھی علماء کرام انہی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان دنیا داروں اور جاگیرداروں کے ڈیروں پر سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس دلیل کی طاقت ہونی چاہیے، اور مجمع میں بیٹھے میرے وہ عزیز، وہ احباب جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں کہ مدارس تنگ نظری اور انتہا پسندی سکھاتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کا نصاب کیا ہے۔ چند ماہ قبل ایک روزنامے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، ہمارے نصاب کے متعلق انتہائی مفید مضمون تھا، اور اسے ہم نے اپنے رسالے میں شامل اشاعت بھی کیا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں اس کے کچھ مندرجات پیش کرتا ہوں۔
مدارس کے نصاب میں قرآن کریم اور اس کی تفسیر، اس کا علم اصل اصول ہے۔ علماء نے عجمیوں کے لیے 15 علوم ضروری قرار دیے ہیں کہ ان کے پڑھے بغیر کوئی عجمی تفسیر نہ صحیح طور پر بیان کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے۔ آج کل تو ہر ایک مجتہد بنا ملتا ہے، نحو میر پڑھی اور اس کے بعد اجتہاد کا ترجمہ فائز ہو جاتا ہے۔ علماء نے 15 علوم لازم قرار دیے ہیں، اور قرآن کے معاملے میں کوئی بے احتیاطی نہیں برتی جا سکتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہمارے مدارس میں آج بھی تفسیر کشاف سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور اس تفسیر کے مصنف ہیں علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ زمخشری ایک معتزلی عالم ہے۔ اور معتزلہ کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا عقائد میں بھی اصولی اختلاف ہے۔ اس کو اتار دینا، اچھا پکڑ لیے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ سے اہل سنت کا عقائد میں بھی اصولی اختلاف ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اہل سنت پر ٹھیک ٹھاک رد بھی کیا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان کی تفسیر عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کی فصاحت و بلاغت میں ایک شاہکار ہے۔ آج بھی علماء نہ صرف اس سے استفادہ کرتے ہیں بلکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لیے تفسیر کشاف کو بطور سند مانا جاتا ہے۔ ہو گیا جی مسئلہ؟ بس ٹھیک ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر کے معاملے میں بھی علماء نے باوجود اصولی اختلاف کے معتزلہ کی تفسیر کو بھی رد نہیں کیا۔ آپ کے نصاب میں سب سے بڑی تفسیر جو بالاستیعاب پڑھی ہے آپ نے، وہ کون سی تفسیر ہے؟ جلالین، بالاستیعاب میں پڑھی۔ اس کتاب کے 2 مصنف ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات شافعی ہیں۔ یہ مدارس کتنے انتہا پسند ہیں، کتنے تنگ نظر ہیں، حنفی ہوتے ہوئے شوافی کی تفسیر پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں۔ عجیب الزام ہے ہمارے اوپر۔ آگے چلیے، فقہ میں ہماری سب سے اونچی کتاب ہے ہدایت، اور حنفی مذہب پر لاجواب کتاب۔ آج بھی دیگر مذاہب صاحب ہدایت کے دلائل کا تسلی بخش جواب نہیں دے پائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس ہدایت کے حاشیے پر الدرایا شامل کی گئی ہے، اور الدرایا کے مصنف ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جو شافعی ہیں۔ ہمارا اختلاف حنابلہ سے، شوافع سے، مالکیوں سے فقہ میں ہے نا۔ اگر حنفیوں کی کتاب پر شرح لکھی ہے شوافع نے، تو اسے بھی ہم نے قبول کیا۔ اصول فقہ میں سب سے بڑی کتاب کون سی پڑھی آپ نے؟